السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل پرانی کتابوں میں استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ 2 ویڈیو کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور اسی ہمت اور استقلال کی بنا پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ آج ہماری تیسری کتاب کا ایک تعارف ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قواعد المبتدی، اور یہ سن ہجری 1287 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلا ورق جو ہے وہ قواعد المبتدی یعنی صرف نحو زبان اردو، یعنی اردو زبان کے صرف اور نحو کے متعلق یہ کتاب ہے، جو بالکل مبتدی طلباء کو یعنی پرائمری طلباء کو، پرائمری اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی تھی۔ یہ کتاب دارالاقبال ریاست بھوپال کے مدارس کے لیے لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لکھا ہے: حسب الحکم جناب معلی القاب نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ والیہ بھوپال دام اقبالہا کے بتجویز، یعنی ان کے حکم کے مطابق، ان کی تجویز کے مطابق اس کتاب کو حکیم اصغر حسین محتمم مدارس ملک محروسہ بھوپال انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے مطبع شاہجہانی میں سن ہجری 1287 میں طبع ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے اس کتاب کو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 163 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کتاب میں تقریباً جو ہے وہ 124 صفحات ہیں، اور 163 سال گزر جانے کے باوجود یہ کتاب پوری آب و تاب کے ساتھ، نقوش کے ساتھ، حروف کے ساتھ، فوائد کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے۔ 160-65 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لہذا زبان میں تبدیلی تو آنا ہے، یعنی اس زمانے کی جو اردو زبان ہوتی تھی وہ آج کل کی طرح اردو نہیں ہوتی تھی، بلکہ فارسی کی آمیزش، فارسی کی ملاوٹ اس زمانے کی لکھائی میں اور تحریر میں ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے لکھا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ واضح ہو کہ یہ رسالہ صرف و نحو اردو کا ہے۔ اس کے 2 باب ہیں، باب اول میں علم صرف، اور باب دوم میں یعنی دوسرے باب میں علم نحو کا بیان ہے۔ خاتمہ میں یعنی کتاب کے خاتمے میں ترکیب کرنے کا طور ہے، یعنی ترکیب کرنے کا طریقہ ہے۔ مصنف اپنے بارے میں لکھتے ہیں مؤلف کہ اس سے پہلے بھی اردو کالج آگرہ کے لیے میں نے یہ کتابیں لکھی تھی، لیکن جو ہے اب جو ہے حضرت نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ کے حکم پر ایک اور کتاب اردو سے متعلق لکھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 3 پر اصطلاحات ہے، علم کا موضوع ہے نا، اور وہ چیزیں ہیں جو اس فن سے متعلق ہے، یعنی مفرد ہے، مرکب ہے، لفظ ہے، محمل ہے، تبدیل ہے، عدم تبدیل ہے، متکلم ہے، مخاطب ہے، غائب ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اشتقاق ہے، مشتق منہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو عربی اول میں طلبہ جو کتابیں پڑھتے ہیں عربی زبان سے متعلق، اس زمانے میں اردو سے متعلق پڑھائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیے باب اول یہ صرف میں ہے، یعنی اردو زبان کے صرف میں ہے۔ اس میں جامد، علم، کنیت وغیرہ وغیرہ سے متعلق بحث ہے۔ خطاب کس کو کہا جاتا ہے نا، تخلص کس کو کہتے ہیں، اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تخلص ہوتا ہے، یعنی یہ وہ نام ہے جو شاعر یا کئی لوگ ایک مختصر نام اپنا مقرر کر کے شعر میں ڈالا کرتے ہیں۔ چنانچہ میر تخلص محمد تقی کا، سودا تخلص محمد رفیع سودا کا، ظفر بہادر شاہ بادشاہ دہلی کا۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر تخلص
کی مثالیں دیا کرتے تھے مدرسین، تو ان لوگوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے اردو زبان کے شعراء اور ان کے تخلص کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ راجپوتوں کے نام کے ساتھ اکثر لفظ سنگھ اور رائے اور کائتوں کے نام کے ساتھ حرف رائے واقع ہوتا ہے، چنانچہ بلونت سنگھ اور دلپت رائے اور رائے مہاراج۔ مہاجنوں کے نام کے ساتھ لفظ ساہ اور سیاہ، جیسے گوگل ساہ، دھولکل ساہ اور جگدیش سیٹھ ہے، یہ لفظ سیاہ نہیں سیٹھ ہے۔ اور مسلمان فقیروں کے نام کے ساتھ لفظ شاہ اور صوفی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں متکلم، قسم سوم، فائدہ، نوع سوم، کل ملا کر کے بہت دلچسپ کتاب ہے۔ اور نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ سے متعلق میں ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بڑی عالمہ فاضلہ اور بہترین انشا پرداز، بہت لیاقت، مدبر اور بہت دین سے متعلق ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو جمع کیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بھوپال جو دارالاقبال ہوا، یعنی دارالاقبال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں غدر کے بعد یعنی 1857 کے بعد دنیا وما فیہا کے محققین، مصنفین، مؤلفین، مفسرین، بڑے بڑے شعراء، ادباء، بڑے بڑے لوگ وہ کھچ کھچ کے بھوپال چلے آتے تھے، اور بھوپال کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، بھوپال کو انہوں نے اپنا جو ہے اپنی زمین بنائی، اور اتنی محنت کی کہ ایک چھوٹی سی مالوا کی ریاست بھوپال وہ آسمان علم پر یعنی علم کے آسمان پر وہ ایک ستارہ بن کر چمکی، اور بڑی بڑی کتابیں اور تصانیف جو ہے وہاں سے نکلی۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے اس کی کہ نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے مبتدی طلباء کے لیے اس طریقے کی کتابیں لکھوائیں، لیکن اس کے علاوہ بھی فن تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، علم کلام میں، بلاغت میں، منطق میں، تقریباً میری اپنی تحقیق کے مطابق اس وقت میرے پاس 200 سے زائد کتابیں ایسی ہیں جو اپنے فن میں لاسانی کتابیں ہیں، اور وہ نواب شاہ جہاں بیگم نے یا نواب صدیق حسن خان صاحب نے یا علماء بھوپال نے نواب شاہ جہاں بیگم یا سلطان جہاں بیگم کی زیر سرپرستی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان الفاظ کا بھی ذکر ہے جو اردو زبان میں ہے، تو اردو زبان میں مستعمل، لیکن اصلاً وہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ان کے واحد بھی ذکر کیے ہیں، ان کے تثنیہ بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کی جمع کو بھی ذکر کیا ہے۔ نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا رحمتاً واسعہ بہت مدبر خاتون تھی، بہترین کتابیں انہوں نے تصنیف کی، بہت لاجواب خود شاعرہ تھی، ان کے تقریباً 2 یا 3 دواوین شائع ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے۔ اس کے علاوہ ان کے خطابات یعنی ان کی تقاریر بہت بہترین انداز میں وہ عورتوں کو خطاب کیا کرتی تھی۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے نکاح ثانی کے بعد نواب شاہ جہاں بیگم کی زمین و آسمان بدل گئے، اور انہوں نے جو ہے مستقلاً دینی پردے کو اختیار کیا، اور پردے میں رہ کر انہوں نے حکومت کو چلایا، حکومت کو سنبھالا، اور وہ ایسا نازک دور تھا کہ 1857 جسٹ ابھی گزرا تھا، اور انگریز ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن بھوپال ایک ایسی ریاست تھی کہ جنہوں نے اپنی عوام کو فلاح و بہبود عطا فرمائے، اسی طریقے سے انگریزوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کیے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ علم و فضل کی اور کتابوں کی اور علماء کی اور صلحاء کی اور مفسرین کی اور محدثین کی سب کی سرپرستی فرمائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 160-70 سال پرانا یہ قدیم نسخہ ہے، لیکن ان کے حروف کو دیکھیے،
تحریر کو دیکھیے، انداز کو دیکھیے. یہ وہ زمانے کی کتاب ہے کہ جس زمانے میں پریس نہیں ہوا کرتا تھا، خطاط یا کاتب کتابوں کو لکھا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر لیتھوں پر یہ کتابیں جاتی تھی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پتھر کے اوپر لکھائی ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کتابوں کو چھاپا جاتا تھا اور اس سے ایک جہان فائدہ اٹھاتا تھا. اس کتاب کو 163 سال گزر چکے ہیں. یہ کتاب ابھی ہمارے پاس پہنچی ہے تقریباً 6-7 ماہ پہلے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ 160-70 سال میں جن جن لوگوں کے پاس یہ کتاب رہی ہے، انہوں نے ان کتابوں کی کیسی حفاظت کی ہے. اور ان کتابوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوراق کو بھی انہوں نے اپنی پلکوں سے اٹھایا ہوگا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے جو بھی اگلے مالک رہے ہوں گے انہوں نے اپنا نام لکھا ہے، لیکن پانی گرنے کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. تو بس عزیزوں اور دوستو، آج جلدی میں ایک چھوٹی سی کتاب کا تعارف آپ حضرات کے سامنے کروانے کے لیے میں آیا ہوں. ایسی ہی بہترین، عمدہ اور پرانی تصانیف، ان کا تعارف، ان کے حروف اور نقوش، ان کی لکھائی، ان کے مصنفین، مؤلفین، وہ کس کی زیر سرپرستی تیار ہوئی ہے، اس طرح کی کتابوں میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ اگر اس طریقے کی اور معلومات چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں آپ کو ایک واضح چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ نسلیں اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارے بڑوں نے کس انداز میں علم پروری کی ہے، کس انداز میں انہوں نے کتابوں کو سنبھالا ہے، کس انداز میں انہوں نے علم کو پھیلانے کی کوشش کی ہے. آج کی طرح نہیں کہ ہم نے گوگل پر کوئی چیز لکھی، ٹائپ کی، ہم نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر ہمارے ذہن سے وہ چیز معاف ہو گئی، بلکہ اس زمانے کے لوگ دل سے چیزیں لکھا کرتے تھے اور ایک ایک کتاب، ایک ایک رسالہ یا ایک ایک چیز بہت محنتوں کے بعد تیار ہوتی تھی اور علم اس طریقے سے دنیا میں پھیلایا کرتے تھے. اور حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو پرانے جو لوگ تھے وہی اصل علم کے بانی تھے، علم کے سمندر تھے، علم کی گہرائی ان لوگوں کے اندر تھی، علم کی گہرائی ان لوگوں کے اندر تھی. اور ان کو صرف ایک فکر ہوا کرتی تھی کہ کسی طریقے سے جو سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس سرمایہ کو دوسروں تک پہنچائے. بس ویڈیو طویل ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو ضرور آپ جو ہے ایک کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.